अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का टॉपिक पूछते हैं सैयद कासम अली शाह साहब से कि वो क्या कहते हैं। कि कुछ लोग शक में डालने के एक्सपर्ट होते हैं। जी नाजरीन, आपने सुना, सैयद कासम अली शाह साहब फरमा रहे हैं कि कुछ लोग शक में डालने के एक्सपर्ट होते हैं। अब सैयद अली कासम अली शाह साहब को कौन नहीं जानता। उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, उन्होंने पाकिस्तान के तलीमी इदारे और बहुत बहुत बड़ी पार्टियाँ, बहुत बहुत बड़े लोगों से उनकी मुलाकातें, उनके एक्सपीरियंस को रद्द नहीं किया जा सकता। उनका एक्सपीरियंस 100% करेक्ट है कि कुछ लोग शक में डालने के एक्सपर्ट होते हैं। ये उन्होंने बहुत 100% बात की। सैयद कासम अली शाह साहब जो आज फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज से हज़ारों साल पहले, कई सदियां पहले, इसका इलाज भी बता दिया। अल्लाह ताला ने सूरह नास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फरमा के बता दिया कि आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होती है सूरह नास, स्टार्ट होती है कुल आउज़ बिरब्बिन नास, कि आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। और इसके आखिर पे इरशाद फरमा रहे हैं कि युवस्विसु फी सदूरिन नास, और उन लोगों से पनाह मांगता हूँ जो दिलों में वसवसा डालते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन्नों में से भी हो सकते हैं और इंसानों में भी हो सकते हैं। तो ये बात जो सैयद कासम अली शाह साहब ने फरमाई और जिसका इलाज अल्लाह ताला ने हजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वसीले से पूरी कौम को, हम पूरे मुसलमानों को भी इसका इलाज बता दिया कि जब वसवसा डालने वाले दिलों में वसवसा डालें तो उसका और कोई इलाज, कोई हल नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप उस वक्त जो है ना वो अल्लाह की पनाह मांगे, ताकि अल्लाह ताला आपको उनके शर से, उनके वसवसे से, उनका बुरी बात का दिल में डालने से आपको अल्लाह बचाए। उन बुरी बातों से बचाने वाली की ज़ात सिर्फ और सिर्फ क्या है? अल्लाह ताला की। जब हम अल्लाह की पनाह मांग लेंगे तो फिर हमें उन बातों का कोई असर नहीं होगा, कोई बुरा असर नहीं होगा। हम हमेशा पॉजिटिव साइड पे सोचेंगे, पॉजिटिव साइड पे जाएंगे कि दुनिया जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बसते हैं। हर जो है ना दिमाग अलग अलग सोचता है, अलग अलग जो है ना वो काम करता है। दुनिया में दो ही तो ताकतें हैं। अल्लाह ताला ने एक अपना नायब पैदा फरमाया और उस नायब की मुखालफत के लिए एक शैतान पैदा हुआ, जिसने अल्लाह ताला के कहने पे अल्लाह ताला की तख्लीक को सजदा नहीं किया तो वो रद्द हो गया और वो शैतान ठहरा। अब शैतान की कोशिश होती है कि वो इंसान को अब सीधे रास्ते से हटाए और बुरी आदत उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो अपने अमाल को ज़ाय कर दे। शैतान का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। वो बंदे की जो है, शैतान बंदे की सलाहियत के मुताबिक उसको अक्ल और मशवरा देता है। जितना बेवकूफ़ बंदा होगा, शैतान उसको बेवकूफ़ तरीके से उसके ज़हन में डालेगा कि तूने ऐसे बात करनी है। जितना कोई पढ़ा लिखा होगा, शैतान उसी अंदाज में उसको उतने ही पढ़े लिखे अंदाज से वसवसा उसके दिल में डालेगा। शैतान वसवसा क्या, शैतान तो मशवरा देता है, शैतान तो खींचता है ना। शैतान की कोशिश होती है कि सारी की सारी मखलूक जो है वो दोज़ख में चली जाए, और वो इस कोशिश में लगा हुआ है। अल्लाह ताला उसकी कोशिश को नाकाम करे और हमें आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अल्लाह ताला हमें बचाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ही बचाने वाला है। तो शैतान की पूरी कोशिश होती है, शैतान जिस किस्म का बंदा है, जिस किस्म का उसकी अथॉरिटी है, जिस किस्म की उसकी वैल्यू है, जिस किस्म की उसकी एजुकेशन है, जिस किस्म की उसकी तालीम है, शैतान उसी तालीम के मुताबिक उसके दिल में गलत किस्म के ख्याल डालता है कि ये करोगे तो ये अच्छा है, ये होगा तो ये अच्छा है।
تو ہمیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھی بات جو ہے وہ سننے کی، اور اچھی بات کرنے کی، اور اچھی بات کہنے کی توفیق ہو۔ بری بات اور برے اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے شیطان ہے لگا ہوا ہے اسی کوشش میں کہ وہ کسی طرح جو ہے یہ پوری انسانیت جو ہے وہ ساری کی ساری میرے ساتھ دوزخ میں جائے۔ اس نے تو جو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے، لیکن اس نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم بھی مانگا، اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ میں آپ کی مخلوق کو جو ہے نا وہ سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ آپ تو تیرے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ اب ان بندوں میں کافی ساری قسمیں، جس طرح شروع میں نے بات کی کہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں لوگ نیگیٹو بات پھیلانے میں، نیگیٹو بات کرنے میں، پروپیگنڈا والی بات کرنے میں، ایک جو ہے وسوسہ ڈالنے میں۔ لیکن اب ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے ان لوگوں سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود وہ طریقہ ہمیں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کس سے جب ہم دعا مانگ لیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمیں ان لوگوں سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ڈائریکٹ تو ہمیں نہیں کہے گا کہ ہاں جی یہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے ہمارے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں جس طرح ہمارے اعمال ہوں گے، جو ہماری خواہش ہوگی، جو ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے دل اور دماغ میں سوچ پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ راستہ ہمیں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائیں گے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور جو ہم جس پہ چلنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جو بندہ جس راستے پہ چلنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم نیکی والے راستے پہ چلیں گے اور نیکی والے چلنے پہ نیکی والے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی آسانی جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی، اور دنیا میں لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے، لوگوں کی عزت کرنے کے لیے بھی ہمیں اس سے ضرور رہنمائی ہوگی، اور ہم اس راستے پہ چلیں گے۔ لیکن ضروری کیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ کو یاد رکھیں گے تو تبھی تو ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے ان لوگوں سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے، دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی وجہ سے جو ہم اپنا نقصان کریں گے، جو ہم لوگوں کا نقصان کریں گے، جو ہم رشتہ داریوں میں نقصان کریں گے، جو ہم بھائی چارے میں نقصان کریں گے، جو ہم دوستی میں نقصان کریں گے، وہ ناقابل قبول ہے۔ وہ اس کے اثرات جو ہے وہ بہت دور تک ہماری زندگیوں پہ اثر کریں گے۔ وسوسوں سے بچنے کے لیے اور نیگیٹو باتوں سے بچنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی تو ہی ہمیں سیدھا راستہ ملے گا۔ سیدھے راستے کی پہلے بھی میں نے دوسری ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سیدھے راستے کی دعا کرنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو تب بھی اس کو حکم ہے کہ وہ پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھے راستے پہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات چلا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اور کوئی علم نہیں ہے اللہ کے علم کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ کا علم قرآن پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ ان کو پڑھنے سے، ان کو سمجھنے سے، کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنے کا تو حکم ہے ہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا بھی حکم ہے کہ وہ کتاب قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اس کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمارے لیے احکامات ہیں اس میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک عملی نمونہ ہے ان احکامات کا۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا پیار اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے، تو جو ہمارے دل میں لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، غلط باتیں ڈالتے ہیں،
ایک منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ہم اس سے بچے رہیں گے۔ منفی پروپیگنڈا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی کوئی وسوسہ ڈالے دل میں تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی یاد ہمارے دل میں پیدا فرما دے اور ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس وسوسے سے ہم بچ جائیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔